خواجہ ہند کا راجا میرے خواجہ مورے خواجہ تیری شان خواجہ معین الدین تیری شان خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی یاد ہے تو رسول پاک کی یاد ہے تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تجھ بے کسوں کا خیال ہے تجھ بے کسوں کا خیال ہم میرا بگڑا وقت سوار دے میرے خواجہ مجھ کو نواز دے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ تیری ایک نگاہ تیری ایک نگاہ خواجہ ایک نگاہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان یہ بڑے سخی کا ہے آستہ یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں دیکھو سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہ درے غریب نواز ہے میرا خواجہ عطا رسول ہے میرا خواجہ عطا رسول ہے میرا خواجہ عطا رسول ہے میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ میرا خواجہ ہند کا راجا میرا خواجہ عطا رسول ہے وہ بہار چشت کا پھول ہے وہ بہار گلشن فاطمہ وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے چمن علی کا نہال ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جس کی حمد ہے ثنا ہے درود لا محدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر خواتین و حضرات 6 رجب کے حوالے سے کیا خوبصورت مناسبت اور کیا خوبصورت نسبت سب سے خوبصورت بات تو یہ ہے کہ آج کے دن خوشیاں ہی خوشیاں ہیں ساتھ ساتھ یہ کہ میں خوشیوں کو مراد کے ساتھ جوڑ کر آپ کے سامنے ایک خوبصورت سا پروگرام پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اور مجھے بڑا اطمینان ہے جس انداز سے پروگرام کا آغاز ہوا ہے خواجہ صاحب کے حوالے سے کلام پڑھا گیا ہے آپ نے خوبصورت آواز سماعت فرمائی جس میں سب سے پہلے باسط رانا اور ان کے ساتھی عبداللہ اور عبدالقادر ان کی آواز میں آواز ملا کے خواجہ صاحب کو عقیدت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے عزیز و جانمن میں آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اس ہستی کے ان اشعار سے کرنے لگا ہوں کہ جن کی قدر و قیمت کا اندازہ ولی اللہ ہی کر سکتا ہے مگر زمانے میں ہر کس و ناقص نے ان اشعار کو پڑھ کے افتخار سمجھا ہے ہم نے معرفت تو نہیں حاصل کی مگر ہاں معروف ہوئے ان کلمات کو پڑھ کے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین یہ کلام کس کا کلام ہے یہ اشعار یہ خوبصورت مودت کی جو جوڑیاں ہیں یہ تسبیحیں ہیں یہ دانے ہیں
یہ خوبصورت انداز وہی ادا کر سکتا ہے جس کے پاس خوب الفت ہو، خوب معرفت ہو، خوب عقیدت ہو، جو خود ولی اللہ ہو، وہی اولیاء اللہ کی تعریف اور مدحت بیان کر سکتا ہے۔ میں خواجہ غریب نواز المعروف خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو چشتی صوفیہ اور اس پورے سلسلہ کے سرتاج بھی ہیں، ہندوستان کے راجہ بھی ہیں، اور ہندوستان جب میں کہتا ہوں اس میں مراد وہ ہند ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں، جس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اہل عقیدت ہے، جس نے اسلام قبول کیا ہے، دلوں سے لگایا ہے۔ میں آج ان کی گفتگو کر رہا ہوں 6 رجب کی مناسبت کے حوالے سے، اور آج کے دن کو بڑا خاص گردانتا ہوں، اور آج کے ہی دن گفتگو کرنے کے لیے میں نے جس شخصیت کو اپنے پاس بلایا ہے معروف ہیں، اور جب بھی اہل عقیدت کی بات ہوتی ہے تو اہل عقیدت ہی یہ ظرف اور شرف رکھتے ہیں کہ ان پہ گفتگو کر سکیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مفتی نوید عباسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی نوید عباسی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا بے انتہا شکریہ۔ خواجہ صاحب کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا معاملہ ہے، کون ہے یہ، اور پھر کیا سرحد کے اس پار اور اس پار پہ کوئی فرق ہے کہ ہم پہ تانا دیا جائے گا کہ آپ اس پار کی شخصیت کو یاد کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بہت شکریہ اویس بھائی، آج آپ خواجہ خواجگاں حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے حوالے سے اس مناسبت سے یہ پروگرام لے کر موجود ہیں۔ ناظرین کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں وقتاً فوقتاً آپ کے پروگرام الف لام میم کے ذریعے بہت ساری شخصیات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ جو آپ نے سوال کیا، دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مرتبہ بیان کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جی، اے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس میں صرف یہ زمین نہیں، یہ جس خطہ ارضی پر ہم رہتے ہیں انسان ہم ہی نہیں، اس میں جنات بھی شامل ہیں، اور اس کے ما سوا جتنے عالمین ہیں، ہمارے علماء نے تقریباً 18,000 عالمین کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ہر عالم کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا دین یہ لیظہرہ علی الدین کلہ ہے، بے شک تمام ادیان پر یہ غالب ہے، اور یہ کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سرحدوں سے ماورا ہے، ہر طرف ہے، یہ سمندروں میں بھی ہے، یہ آپ کو خشکیوں پر بھی نظر آئے گا۔ تو اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے جو امت ہے، اب یہ خیر الامم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہم نے تمہیں خیر الامم بنایا، اور تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تمہیں انسانوں کی طرف بھیجا ہے تاکہ تم نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکو۔ یہ آپ کا منصب بھی ہے، میرا منصب بھی ہے۔ آج ہماری قوم کی اکثریت ان کاموں کو فراموش کر چکی ہے، لیکن جو بزرگان دین ہیں انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کاموں پر جو ہے وہ پیرا دیا۔ اویس بھائی، گزارش یہ ہے، ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان پر بہت سارے فاتحین اسلام آئے، آپ کے سندھ میں محمد بن قاسم آئے، اسی طریقے سے جو ہے نا وہ اور جو ہے وہ لوگ جنہوں نے یہاں پر سندھ میں اسلام کے لیے کوششیں کی، وہ فاتحین اسلام، وہ جرنل بھی ایک طرف ہیں، لیکن ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کوئی فوج لے کر نہیں آئے، وہ تنہا آئے، اکیلے آئے، لیکن اکیلے آنے کے بعد یہاں اتنے لوگوں کو مسلمان کیا کہ اتنے لوگ ہمارے فاتحین اسلام مسلمان نہ کر سکے۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی۔ ان میں حضور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اسی طریقے سے آپ کے شہر کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے، اور بہت سارے بزرگان دین ہیں۔ لیکن ہندوستان میں جو اس حوالے سے ہمیں سب سے بڑا نام نظر آتا ہے وہ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے یہاں قادری سلسلے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کا نام ہے، اور ان کی عظمتوں کو لاکھوں سلام، اور انہی خواجہ معین الدین چشتی نے ان کو سلام کیا ہے۔ لیکن ان کا منصب کیا ہے؟ ان کو جو علاقہ ملا، جو لوگوں کی تربیت انہوں نے کرنی تھی، وہ اسلام کے دارالحکومت میں تھے۔ آپ کا زمانہ ایک ہی ہے، اسلامی دارالحکومت میں وہ مسلمان جو بد عملی کا شکار ہو گئے تھے، جن کے دلوں میں نفاق پیدا ہو گیا تھا، جو اسلام سے دور ہو گئے تھے، آپ نے ان کی اصلاح کی۔ اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کو ہم آج بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو علاقہ
حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو ملا، وہ علاقہ کوئی مسلمانوں کا علاقہ نہیں تھا، وہ مشرکین کا علاقہ تھا، اور آپ نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر سے حکم پا کر جب لاہور پہنچے تو پہلے آپ نے حضرت داتا علی اجویری کے مزار پر مراقبہ کیا، اور مراقبہ کرنے کے بعد وہ آپ نے مشہور جملے بھی کہے جو آج زبان زد عام و خاص ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل کاملہ راہ رانما. اور یہاں سے پھر آپ وہاں اجمیر پہنچے، اور کس حال میں پہنچے کہ آپ نے وہاں پر جس طریقے سے اسلام کی تبلیغ کی وہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، آپ نے اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے روایات کے مطابق 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. اللہ اکبر. 90 لاکھ آپ نہ مانے، 90 لاکھ جو نہیں مانتا نہ مانے، وہ 90,000 تو مان لو. ایک مسلمان کرنا کتنی بڑی بات ہے، اور جس نے 90 لاکھ مسلمان کیے اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. اس دور میں جس دور میں میڈیا نہیں ہے، خبر کی کوئی ایجنسی نہیں ہے، ایسے نشر و اشاعت نہیں ہو رہی، کیا بڑی بات ہے. کچھ بھی نہیں ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہاں پہنچتے ہیں اپنے خلفاء کے ساتھ، اور کس طریقے سے آپ دین کی آبیاری کرتے ہیں. آپ نے جو کہا کہ یہ سرحدوں کے، یہ لوگ سرحدوں کے محتاج نہیں ہوتے. آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، کوئی یورپ میں بیٹھا ہے، پوری دنیا میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو سلام ہو رہا ہے، ان کو سلام عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پرفتن دور میں جب الحاد اپنے عروج پر ہے، جب سیکولرزم، لبرلزم، جب نوجوان اسلام سے دور ہو رہا ہے، ان ہمارے اختلافات کی وجہ سے ایک کاش کہ ہم اولیاء اللہ کا دامن تھامیں. وہ خواجہ معین الدین جن پر آج ہندوستان کے ہر مسلک کا اتفاق ہے، کوئی مانے نہ مانے، انہوں نے بڑی کتابیں نہیں لکھی. صاحبو کتاب لکھنا بڑا کمال ہے، ناظرین جانتے ہیں کتاب لکھنا کمال ہے، یہ پروگرام کرنا کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ بغیر کتاب لکھے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا، 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کرنا. یہ کام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا ہے، اور آج ہمارا نوجوان ان کے کردار کو، ان کی سیرت کو اپنائے کہ کس طرح شرک کے گڑھ ہندوستان میں جہاں بتوں کی پرستش ہوتی تھی ان کو بتوں سے ہٹا کر وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانے والا وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے. انہوں نے صحیح نبوی سنت کو ادا کیا ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ جو خود نبی علیہ السلام نے اختیار کیا کہ مکہ میں اور مدینہ میں مشرکوں کو اسلام کی طرف بلایا، آپ نے اس طریقے کی احیاء ہندوستان میں کی ہے. آج میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، اس ہندوستان میں مسلمان ہیں، اس کے پیچھے بڑا ہاتھ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. بے شک بے شک بے شک حق فرمایا آپ نے. مفتی نوید عباسی صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کچھ ناقدین کی جانب سے اور کچھ صالحین بھی اس حوالے سے سوال اٹھا ہی لیتے ہیں کہ میوزک کے حوالے سے اسلام کی اس شکل کو متعارف کرانا برصغیر پاک و ہند میں کہ جس کو قوالی کہا جائے یا پھر جس کو سر اور سنگیت کے ساتھ جوڑ کے دیا جائے، اس کی کس حد تک اجازت ہے، اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ہی خوبصورت سوال کیا آپ نے. آج بہت زیادہ اس پر جو اعتراض ہوتا ہے یہ ملحدین کی طرف سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی طرف سے ہوتا ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو قوالی ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ مزامیر کے ساتھ ہوتی ہے، یہ ہے وہ ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان میں کیا، مزامیر کے ساتھ پھر لوگوں کو جمع کیا، ان کو مسلمان کیا، یہ خواجہ صاحب نے کوئی نیا کام نہیں کیا. یہ وہی کام ہے جو نبی علیہ السلام کے دور میں ہوا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دور مقدسہ میں جب آپ تشریف لائے مکہ سے مدینہ منورہ، تو مدینے کی بچیوں نے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر اور مدینے سے باہر نکل کر دف بجا کر طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع پڑھا. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ روایات ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. حضور علیہ السلام کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب جب حضور کسی غزوے کے لیے کسی سفر پر باہر تشریف لے جاتے، واپس تشریف لاتے، تو مدینے کی وہی بچیاں یا جو بچیاں ہوتی وہ دف بجا بجا کر نبی علیہ السلام کا استقبال کرتی. سندن صحیح حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرمائے، سیدہ عائشہ صدیقہ ہم سب کی ماں، ام المومنین طیبہ طاہرہ، آپ ایک شادی میں انصار کے ہاں تشریف لے گئی. تو جب واپس آئی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے عائشہ، کیا اس شادی میں
کوئی گیت تھا, کوئی گانا تھا جس کو آج یہ آپ قوالی کا نام دے دیں, یعنی سر کے ساتھ کچھ اشعار پڑھے گئے؟ تو جواب ملا نہیں. حضور علیہ السلام نے کہا انصار یہ کام کرتے ہیں اور انہیں شادی میں یہ کام کرنا چاہیے. خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اپنے گھر میں تشریف فرمائے, عید کا دن ہے اور مدینے کے مضافات کی بچیاں باہر آ کر دف بجا رہی ہیں اور وہ کچھ گا رہی ہیں, یہاں تک کہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے, آپ نے سختی کے ساتھ منع کر دیا. صحیح روایت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑو ابو بکر, عید کا دن ہے. اب لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں وہ جی عید کے دن کے لیے اجازت. دیکھیے نبی جب اجازت عطا فرماتے ہیں وہ ایک دن کے لیے نہیں ہوتا. یہاں پر ایک مختصر سے وقفہ سنیں گے اور وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے خواجہ صاحب کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں جو آج بھی مثالی ہیں, کیوں ہیں, اور کس وجہ سے ان کی دنیا سے چلے جانے کے اوپر, وصال کے اوپر ان کے ماتھے پہ اللہ نے کس خوبصورتی کے ساتھ ایک نشانی بنا کے لکھ دیا, ماتا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ, اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں چلا گیا. ایک مختصر سے وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار. رجب المرجب اپنی ذات میں بہار کا مہینہ ہے, ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں اس کے اندر ہیں. ایک ایک دن نسبت رکھتا ہے کسی کی ولادت سے, کسی خاص مقام سے, کسی خاص انسیت سے, نسبت سے, الفت سے. اور آج 6 رجب کے حوالے سے ہمیں خواجہ صاحب یاد آ رہے ہیں, ان کی پیاری پیاری باتیں یاد آ رہی ہیں. ان کی پیاری باتوں میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. خواجہ صاحب کی محبت, انسیت اور الفت کا یہ پیغام سر عام ہو چکا ہے. آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے, اور جس کا کوئی دین نہیں ہے اس پہ کوئی جذبہ نہیں ہے, اور جس میں کوئی جذبہ نہیں ہے اس پہ محبت نہیں ہے, اور جس میں محبت نہیں ہے اس کا تو کوئی مرشد ہو ہی نہیں سکتا, ہے ہی نہیں. کیا خوبصورت بات ہے. یعنی دین کو دل سے سمجھا جائے, ایمان کو دل میں جگہ دی جائے. کچھ چیزیں ذہن سے آگے کی ہوتی ہیں, قدم بڑھانے پڑتے ہیں, ان کو اس چوکٹ پہ لانا پڑتا ہے جس کا نام ہے دین اور دین حق. یہاں پہ چونکہ محبت کی بات ہوئی ہے اور محبت کا, عقیدت کا نذرانہ انہی الفاظ کے ساتھ دیا جاتا ہے جو آپ نے سیکھا ہے, جو بزرگ سے سیکھا ہے, وہی بزرگ کو سلام عقیدت کے طور پہ پیش کرنا چاہیں گے. آج ہمارے درمیان حافظ گہرانہ صاحب تشریف فرمائے, معروف نعت خواں ہیں, بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ چونکہ آج بڑا دن ہے, خواجہ صاحب کے حوالے سے کوئی کلام پیش فرمائیں. تجھ سے ہر ایک کو پیار ہے خواجہ, تجھ سے ہر ایک کو پیار ہے خواجہ, تو دلوں کا قرار ہے خواجہ, تو دلوں کا قرار ہے خواجہ. کیوں نہ تجھ پر نثار ہو جائے, تو غریبوں کا یار ہے خواجہ, تو غریبوں کا یار ہے خواجہ. سرمائے اہل حال و اہل نظر, سرمائے اہل حال و اہل نظر, تیرے در کا غبار ہے خواجہ, تیرے در کا غبار ہے خواجہ.
تیرے دیدار کی تمنا تیرے دیدار کی تمنا میں چشم دل اشک بار ہے خواجہ چشم دل اشک بار ہے خواجہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی نوید عباسی صاحب، چونکہ الفت کی اور محبت کی بات ہو رہی ہے تو ایک سادہ سا محبت سا اور نازک سا سوال بھی ہے، خواجہ صاحب کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیے خواجہ صاحب غریب نواز ہی نہیں، خواجہ صاحب امیر نواز بھی. آئے ہائے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ صاحب دنیا ہی نہیں عطا کرتے، خواجہ صاحب دین بھی عطا کرتے. اللہ اکبر. خواجہ وہ ہیں جو جنت بھی عطا کرتے ہیں، کیونکہ یہ میرے نبی کی آل سے ہیں. بے شک. اور بنیادی طور پر جو غریب نواز کا تصور ہے وہ اس معنی میں ہے کہ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کے بعد کے جو بزرگ ہیں یا آپ خود ہیں، ان حضرات نے کیا کیا؟ انہوں نے خانقاہیں قائم کی. جب خانقاہی نظام ہے، یہ آج کل لوگ اس کے بڑے خلاف ہوئے ہوئے ہیں، یہ بھی میں بات آپ کے گوش گزار کر دوں. پتہ نہیں ہے خانقاہوں سے لوگوں کو چڑ کیا ہو گئی، حالانکہ مدرسے خانقاہ یہ ایک ہی چیز تھی. آج کل یہ ہم کچھ جدائیاں کر رہے ہیں، یہ ہونی نہیں چاہیے. ان اولیاء اللہ نے کیا کیا؟ انہوں نے خانقاہوں کے دروازوں پر لکھا تھا کہ آنے والے سے دین مذہب نہ پوچھا جائے، پہلے اس سے نان پوچھا جائے. اللہ اکبر. آج بھی آپ ان خانقاہوں پر چلے جائیں تو آپ کون ہیں، کیا ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا. پہلے آپ کو کھانے کا پوچھا جائے گا کہ آپ لنگر کر لیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کھانا کھلانا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے بڑا عمل نہیں ہو سکتا. دیکھیے یہ ان کی اولاد ہیں، یہ ان کے نسب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کو کربلا میں ذبح کیا گیا، اور جس زین العابدین کے سامنے، امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے یہ سب کچھ ہوا. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ان کے در پہ کوئی پیاسا آ گیا، جب ان کے در پہ کوئی آ گیا وہ قاتلین میں سے تھا، تو ان کو کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا. اس نے کہا حضرت پہچانا نہیں؟ کہا ہم وہ زخم بھولے نہیں ہیں، پہچانا ضرور ہے، وہ تمہارا طریق تھا، یہ نبی کی آل کا طریق. واہ واہ سبحان اللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ ہیں کہ جنہوں نے غریبوں کو اٹھا کر حکومتیں عطا کر دی. یہی وجہ ہے کہ جب کسی انگریز سے پوچھا گیا، جب ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے بعد انگریز سامراج کی حکومت قائم ہو گئی، تو وہ وہاں واسرائے پہنچا تو اس سے پوچھا گیا کہ ہندوستان میں یہ بتاؤ کہ جتنے بھی یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں یا جتنے بھی حکمران ہیں مختلف خطوں کے، ان میں سب سے مضبوط کون سا ہے؟ کس ریاست کا نواب یا راجہ سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میں نے ہندوستان بھر کو دیکھا ہے، کوئی راجہ، کوئی مہاراجہ، کوئی نواب اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا قبر میں لیٹا ہوا معین الدین دلوں پر حکومت کر کے مضبوط ہے. آج بھی ہندوستان کا بے تاج بادشاہ خواجہ معین الدین، وہ نائب رسول ہے فی الہند. ہندوستان میں حضور کے نائب کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے. سبحان اللہ. اس لیے انہوں نے ہر ایک کو نوازا، مانگنے والے کو بھی عطا کیا، بن مانگے بھی عطا کیا. آج بھی آپ ان کے در پہ چلے جائیں ہندوستان میں تو آپ کو ملے گا. تو اس لیے یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں جی وہ غریب نواز ہیں، وہ کیا ہیں، وہ اصل میں حضور کی امت کو بھی نوازتے ہیں، اور جو حضور علیہ السلام کی امت دعوت ہے اس کو بھی نوازتے ہیں. بلکہ وہ تو وہ ہیں جو انسانوں، جنوں کو اور دیگر مخلوقات کو بھی نوازتے ہیں. وہاں تو غریب کیا، وہاں تو چند پرند بھی پلتے ہیں، وہاں تو ہر ایک پاتا ہے، کیونکہ خواجہ سے جو دلی عقیدت رکھے گا وہ کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگا، کبھی بدین بھی نہیں. خوبصورت. عطا اور پھر عطا، اس کے لیے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ضروری ہے. اگر عطا تک پہنچنا ہے تو پھر اطاعت بھی ہونی چاہیے، پیروی بھی ہونی چاہیے. دونوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے. اس رشتے کو سمجھتے ہوئے، مزید تشنگی برقرار رکھتے ہوئے، ایک مختصر سا وقفہ الافلامی میں آپ کا انتظار.
خوش آمدید. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا آپ بھی ولی ہیں اللہ کے؟ حضرت علی مولا کائنات کرم اللہ وجہ بھی اللہ کے ولی ہیں، تو آپ میں اور حضرت علی میں فرق کیا ہے؟ دونوں ہی اولیاء اللہ ہیں. تو آپ نے خوبصورت جواب دیا. آپ نے کہا کہ تم کون ہو، کیا کرتے ہو؟ کہ میں ایک زمین کا مالک ہوں، میری بڑی زمین ہے، بہت بڑی زمین ہے، میں اس کا پورا مالک ہوں. تو آپ نے کہا اچھا، اور یہ شخص جو تمہارے پیچھے کھڑا ہے یہ کون ہے؟ کہ یہ میرا نوکر ہے اور یہ میری زمین پہ ہل چلاتا ہے. آپ نے کہا اچھا، بس یہی فرق ہے. علی ولایت کی سرزمین کا مالک ہے، ہم نوکر ہیں جو آتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ہم نوکروں کا کام ہے غلامی دینا اور اپنی خدمت اور اپنا کام کر کے ہم سلامی دیتے ہیں. آج چونکہ نسبتوں کا معاملہ ہے اور پھر آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ اولاد پیغمبر ہیں، اولاد علی ہیں، تو میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خاص انسیت ہے ہندوستان کے لوگوں کو اور پھر ان کی معرفت سے دیگر لوگوں کو، حضرت علی سے اتنی محبت، اتنی عقیدت، امام حسن امام حسین سے اتنا پیار، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے وجہ تو بنیادی طور پر قرآن مجید فرقان حمید ہے. رب نے حکم دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ حبیب آپ ان کو کہہ دیجئے میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، قرابت داروں کی مودت مانگتا ہوں. تو یہ جو مودت ہے یہ بنیادی طور پر ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے اہل بیت سے محبت. اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اہل بیت میں داخل ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عظیم جان نثار ساتھی ہیں کہ جن کے عرش و فرش پر چرچے ہیں، اور اولیاء اللہ تمام کو حضرت مولا علی سے تعلق ہے. کیوں نہ ہو کہ میں یہاں کسی چشتی بزرگ کی بات نہیں بلکہ سلسلہ نقشبند کے بزرگ کی بات کروں گا. حضرت شیخ فاروق احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مکتوبات میں ان کے ہے 123 نمبر مکتوب ہے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت علی وہ ہیں کہ جو ولایت کے تاجدار ہیں، اور جو پہلی امتوں میں لوگوں کو ولی اللہ نے بنایا وہ ولایت کی سند علی نے دی، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، اور جو صبح قیامت تک ولی بنے گا وہ علی ہی کی مہر سے بنے گا. یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ولایت کے سارے سرچشمے مولا کائنات کی طرف جاتے ہیں سلسلہ نقشبندی کے علاوہ، اور وہ ان کے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں. نقشبندیوں کو بھی فیض تو جناب حضرت امام جعفر صادق سے آگے بڑھتا ہے. اور امام جعفر صادق کون ہے؟ وہ مولا علی کے بیٹے ہیں. اور یہ جناب حضرت خواجہ معین الدین کون ہے؟ یہ سید آل رسول ہیں، یہ بھی علی کے بیٹے ہیں. اور علم علی کا، ولایت علی کی، ہر صحابی کا اپنا مقام ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر ہوں، حضرت فاروق اعظم ہوں، شیخین کی عظمت پر ہمارے ماں باپ ہم سب قربان، لیکن علی کا مقام ولایت کے باب میں یہ ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت بھی جب خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ سب سروروں پر جس کی سروری علی ہے، وہ علی ہے. علی اتنا بلند ہے، تو اس لیے اولیاء اللہ کا تعلق رہا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جو کچھ ملا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو جو کچھ ملا، جو آج اولیاء اللہ کا فیضان ہے، یہ سب کچھ اصل میں تو ہمیں حسن و حسین کا وسیلہ اور صدقہ مل رہا ہے، یہ در علی سے مل رہا ہے. تو حضرت خواجہ صاحب کا ایک اور طریق تھا کہ آپ کا گہرا تعلق تھا، آپ ذات علی میں فنا تھے. اللہ اکبر. جو ذات علی میں فنا ہو وہ ذات مصطفیٰ میں فنا ہو. بے شک. اور پھر اس کے بعد اس کو فنا فی اللہ کا مقام ملتا ہے. آپ کے پاس جب کوئی مرید ہونے کے لیے آتا، حضرت میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، ایک تو لوگ مسلمان ہونے کے لیے آتے اور پھر اس کے بعد کہتے ہم آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہونا چاہتے، تو آپ اس کو کہتے ادھر آؤ، میں تمہیں مرید بعد میں کروں گا، پہلے تم اٹھو، باوضو ہو کر وہ کونے میں جا کر بیٹھو. ایک مخصوص جگہ تھی، وہاں 500 مرتبہ علی علی یا علی یا علی یا علی کا ورد کرو. حضرت خواجہ صاحب یہ ورد کرواتے، پھر اس کے بعد مرید کرتے. گویا خواجہ صاحب یہ کہتے تھے دل پہ علی کی ضرب لگاؤ، علی کے نام عقیدت سے لینے سے دل سے منافقت، قدورت اور تمام برائیاں دور ہوتی ہیں اور دل میں نور الہی جگہ پاتا ہے. پھر میں تمہیں مرید کروں گا، پھر تمہیں میں در علی پہ لے جاؤں گا. تو اس لیے اولیاء اللہ کا تعلق ہمیشہ سے ذات علی سے رہا ہے، اور علی سے جو بگاڑے گا وہ کبھی ولی نہیں بن سکتا. جو علی سے بنا کے رکھے گا ولی وہی بنے گا، کیونکہ علی تمام ولیوں کے
حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے تمام اولیاء اللہ کے سردار کا نام علی مرتضی. بے شک ایسا ہی ہے دریم قلندرم مستم بندائے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کی سگے کوئے شیر یزدانم. میں چونکہ اب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں گفتگو ہو رہی ہے اور پھر یہی تو کام ہے نا سرکاروں کا کہ اپنی بڑی سرکار کا تعارف کراتے ہیں اس اعجاز کے ساتھ. میں یہاں پر گزارش کروں گا باسطرانہ اور ان کے برادران کے ساتھ کہ اب چونکہ اختتام ہے پروگرام کا, اب مولا مشکل کشا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں ایک سلام پیش فرمائے جس میں عقیدت جھلک جھلک کے نکل آئے. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں, علی علی مولا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں, علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں, علی علی مولا اونچی ذات علی دیے, اونچی ذات علی دیے, اونچی ذات علی دیے, اونچی ذات علی دیے, کائنات علی دیے, کائنات علی دیے, اونچی ذات علی دیے, اونچی ذات علی دیے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے, اونچی ذات علی دیے, کائنات علی دیے, علی کہہ کے قدم اپنا بڑھا دیتے ہیں, راستے خود بخود منزل کا بتا دیتے ہیں. یا علی ہم کو تو آپ کی حد نہیں ملتی, لوگ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. اونچی ذات علی دیے, مولا علی دی اونچی ذات علی دیے, کائنات علی دیے, علی جتنی کسے بھی دی, علی جتنی کسے بھی دی, او چاکیر وکھا مینوں, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں. کعبے چ ولادت کعبے چ ولادت, مولا علی دی کعبے چ ولادت, مولا کعبے چ ولادت ہے, مسجد چ شہادت ہے, مسجد چ شہادت ہے, علی ورگ کسے بھی دی, علی ورگ کسے بھی دی, او تاکید لکھا مینوں, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں, علی علی مولا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا